السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج 100 ڈیز 100 ریمیڈیز کا 11واں ڈے ہے، جس میں ہم ہومیوپیتھک میڈیسن ایلیم سپا کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا مین تھیم دیکھتے ہیں۔ یہ میڈیسن پیاز سے بنتی ہے۔ جیسے پیاز کاٹنے سے علامات پیدا ہوتی ہیں نا، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، ناک سے پانی بہتا ہے جو کہ جلندار ہوتا ہے، اسی طرح اس کی علامات بھی ملتی جلتی ہیں۔ اس میں ناک سے بہت زیادہ پانی بہتا ہے جو کہ جلندار ہوتا ہے۔ یہ پانی اوپر والے ہونٹ کو لال اور زخمی کر دیتا ہے، جبکہ آنکھوں سے جو آنسے آتے ہیں وہ جلندار نہیں ہوتے، سمپل ہوتے ہیں۔ اس کی اگر اسپیسیفک سمٹم کی بات کی جائے تو ناک سے بہت زیادہ پانی آتا ہے، پانی جلنے والا، تیز اور تکلیف دہ ہوتا ہے، اوپر والا ہونٹ لال ہو جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے، مسلسل چھینکیں آتی ہیں، خاص طور پہ صبح کے وقت۔ بند کمرے میں حالت خراب ہو جاتی ہے، جبکہ کھلی ہوا میں باہر جانے سے طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو بہتے ہیں، آنسو سادہ ہوتے ہیں، جلن پیدا نہیں کرتے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور سینسٹیو ہوتی ہیں روشنی سے، روشنی برداشت نہیں کر پاتی، اور آنکھیں بند کرنے سے آنسو بڑھ جاتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسن یوفریجیا میں بھی ایسی علامات پائی جاتی ہیں، لیکن اس میں آنکھوں سے جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ جلندار ہوتا ہے، لیکن ناک سے جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ جلندار نہیں ہوتا، تو یہ اس کے اپوزٹ کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مریض کا گلا بیٹھ جاتا ہے، گلے میں خراش اور جلن ہوتی ہے، اور کھانسی ہوتی ہے جو کہ گدگدی سے ہوتی ہے، اور گلے میں خراش ہوتی ہے، اس کے بعد کھانسی ہوتی ہے۔ درد گلے سے کان تک جا سکتا ہے۔ اس کے پیشنٹ میں زکام کے ساتھ سر درد ہوتا ہے، خاص طور پہ فرنٹل ہیڈیک جو کہ گرم کمرے میں بڑھ جاتا ہے۔ بار بار ناک صاف کرتا ہے، آنکھیں پوچھتا ہے اور زکام کی وجہ سے پریشان اور تھکا ہوا لگتا ہے۔ کھلی ہوا میں بہتر محسوس کرتا ہے، اور گرم کمرے میں اس کا مزاج اور علامات دونوں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس کی اگر پرسنالٹی کی بات کی جائے تو اس کا پیشنٹ بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے، ایک جگہ بیٹھا نہیں رہ سکتا، بار بار کروٹیں بدلتا ہے، اور چلنے پھرنے سے اسے سکون ملتا ہے۔ تھوڑا سا چڑچڑا ہوتا ہے، بات چیت کرنے سے بچنا چاہتا ہے۔ اس میں گہری اداسی پائی جاتی ہے اور تھوڑا سا خوف پایا جاتا ہے۔ ایکونائٹ یا ارسینک جتنا خوف نہیں پایا جاتا۔ اس کی اگر موڈیلٹیز کی بات کی جائے تو گرم کمرے میں اس کی علامات بڑھتی ہیں، شام کے وقت یا پھر نمی والے موسم میں اس کی علامات بڑھتی ہیں، جبکہ کھلی ہوا میں، ٹھنڈے ماحول میں اور چلنے پھرنے سے اس کی تکالیف میں کمی آتی ہے۔ میں سمرائز کر دیتی ہوں۔ آنکھوں سے اور ناک سے ڈسچارج آتا ہے، آنکھوں سے ڈسچارج جلندار نہیں ہوتا، جبکہ ناک سے جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ جلندار ہوتا ہے، جو کہ اوپر کی ہونٹ کو اور ناک کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا میں زکام پایا جاتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، اور زکام کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے۔ گرم کمرے میں شام کے وقت اور نمی والے موسم میں اس کی علامات بڑھتی ہیں، جبکہ کھلی ہوا میں، ٹھنڈے ماحول میں اور چلنے پھرنے سے علامات میں کمی آتی ہے۔ بس اس کو یاد کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔